70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب جنت میں جائیں گے، ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے کرم سے انہیں یوں ہی جنت عطا فرمائے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کانوا لا یکتوون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جسم پہ داغ نہیں لگاتے، مخصوص نشان جسم پہ لگا لیتے ہیں، یہ فلاں بزرگ کی نشانی ہے، یہ فلاں جو ہے وہ شہید کی نشانی ہے۔ اللہ نے جب تمہیں سالم الاعضاء پیدا کیا ہے تو اپنے بدن کو تم کیوں نشانی؟ اس نے ساری نشانیاں لگائی ہیں، اس کی نشانیاں اتنی پکی ہیں کہ اس نشانیوں میں فرق بھی نہیں لگتا نا۔ یہ تمہارے انگوٹھے کی نشانی ہے، 6 ارب انسانوں کو لے آؤ اور نشان انگوٹھا لے آؤ، کسی ایک کا بھی نہیں ملے گا۔ یہ نشانی تمہارے رب نے لگائی ہے۔ جیسی صورت تمہاری ہے ایسی صورت کسی اور کی نہیں بنائی، تمہیں منفرد بنایا اس میں۔ پوری کائنات میں سارے لوگ تمہارے جیسے ہیں لیکن تم پھر بھی الگ دکھائی دیتے ہو۔ سب کی 2 آنکھیں، سب کا ناک، سب کے ہونٹ، سب کا رنگ ملتا جلتا، لیکن سب کی شکلیں الگ ہیں۔ یہ زید ہے، یہ بکر ہے، یہ عمر ہے، یہ آس ہے، یہ فلاں ہے۔ دوسرے وہ ولا یسترقون، اور وہ رکیہ نہیں کرتے۔ یہ چھو منتر، جادو ٹونا، ہر وقت عاملوں کے پاس بھاگے پھرتے ہیں اور وہ انہیں جو ہے وہ غلط سلط ٹوٹ کے ٹونے بتاتے ہیں اور وہ کرتے رہتے ہیں۔ عجیب لوگوں کے نفسیات ہوتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اسی چکر میں رہتے ہیں اور پھر ساری زندگی ان توہمات سے نکل ہی نہیں پاتے۔ اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں، نئی گاڑی تم نے خریدی ہے، چھوٹے بچے کا جوتا کیوں باندھ دیا آگے تم نے؟ جوتا باندھنے سے اگر یہ ایکسیڈنٹ سے، حادثے سے گاڑی بچ سکتی ہوتی ہے تو پھر پاکستان کے جتنے پی آئی اے کے جہاز ہیں سب پر باندھ دینا چاہیے، سب پہ جوتے لٹکے ہوئے ہوں۔ عجیب تم نے فلسفہ تراشا، کسی نے جو ہے وہ کالی رنگ کی پٹی باندھ دی نیچے، اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی۔ گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو کھری لگی ہوئی ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے اپنے گھروں میں وہ باندھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس سے ہمارے گھر کے اندر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ کسی نے ہنڈیا اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھی ہوئی ہوتی ہے، یہ ہنڈیا بچا لے گی، اور میاں ہنڈیا کیا بچائے گی تجھے؟ اللہ کے قہر سے کچھ نہیں بچا سکتا۔ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت نازل ہونی ہے تو کچھ نہیں بچا سکتا۔ اگر بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اللہ کی تحلیل کرو، میرے حضور پہ درود پڑھو، پھر دیکھنا کہ مصیبتیں ٹلتی ہیں یا نہیں ٹلتی ہیں۔ تو یہ خام خواہ کے رکیے اور یہ عامل لوگ جو ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے، ان کا کام چلتا ہے لوگ ذوف الاعتقادی میں مبتلا رہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے خاندان میں ایک منحوس عورت ہے، یہ اس کا کیا ہوا ہے، تو کوئی نہ کوئی منحوس تو پہلے ہی انہوں نے طے کر رکھی ہوتی ہے، فوراً ذہن وہاں جا کے کلک ہو جاتا ہے۔ اس کا نون سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا کاف سے نام شروع ہوتا ہے، اس کا جیم سے نام شروع ہوتا ہے، تو پورے خاندان میں کسی کا نام کاف، نون یا جیم سے تو شروع ہوتا ہی ہوگا، یا دوستوں میں، تو فوراً ذہن جو ہے ادھر منتقل ہو گیا۔ اب یہ بابا جی نے بتا دیا ہے، ہاں 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 اس نے یہ بات کی تھی، کچھ باتیں یاد آنے لگیں، اس کاف سے شروع ہونے والے نام کے ساتھ نفرت پیدا ہو گئی۔ اس بابے نے نفرت کا کاروبار کیا ہے، اس نے تو 100 روپے 200 روپے لے لیے لیکن 2 انسانوں کے اندر نفرت ڈال دی۔ اس کا گریبان کل قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ ان ملنگوں کے پاس، ان ذوف الاعتقادی کو پھیلانے والوں کے پاس کبھی نہ جاؤ۔ تمہیں مصیبت پڑی ہے، تمہیں لگ رہا ہے کہ شاید میرے اوپر جادو ہے، تو پڑھو نا سورہ بقرہ، جادو جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ 40 دن اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو، برکت ہوگی۔ کہتے ہیں مولوی صاحب 40 دن تو نہیں پڑھی جا سکتی، 2.5 پارے، ہمیں کوئی تعویذ ہی کر دیں۔ ہم شارٹ کٹ چاہتے ہیں نا، روزانہ صبح 2.5 پارے سورہ بقرہ پڑھے، یہ تو ہم سے نہیں پڑھی جائے گی، تو آپ کوئی تعویذ ہی لکھ دیں۔ کاروبار میں برکت نہیں، میں کہتا ہوں پڑھو نا سورہ واقعہ، 3 رکوع ہیں، برکت ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ہمیں تعویذ ملنا چاہیے، بس وہ ہم گلے میں رکھ دیں، بٹوے میں رکھ لیں، پرس میں رکھ لیں اور ہمارا کام ہو جائے، ہمیں کچھ بھی نہ پڑھنا پڑے، ہمیں وضو تک نہ کرنا پڑے، نماز نہ پڑھنی پڑے اور برکت ہو جائے۔ ایسے برکت تو نہیں آتی۔ اس لیے چھوڑو ان کی جان، آؤ قرآن مجید پہ آؤ، آؤ سجدوں پہ آؤ، آؤ دعاؤں پہ آؤ۔ سحری کے وقت اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں، حل میں مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا، اور تم اس وقت سوئے ہوئے ہو، سارے دن ٹھوکریں کھاتے ہو۔ آؤ نا اس وقت جھولی پھیلا کے، ہاتھ پھیلا کے کہو مالک تو جھولیاں بھر دے، تو پھر دیکھنا کبھی کمی نہیں آئے گی، عطا فرمائے گا۔ مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے ایک کبتی کو تھپڑ مار دیا تھا، قرآن مجید کے دامن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو آپ کی جلالت اور آپ کے زور کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو مصر کے حالات کشیدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا۔ تو وہ شہر مدین کی جانب جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ایک کنواں تھا، وہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو پردہ دار خواتین ہیں، وہ اپنے جانوروں کو ایک سمت لیے کھڑی ہیں، سمجھ گئے کہ مردوں کے ہجوم میں آنا نہیں چاہ رہی، ان کا حیا مانے ہے۔ تو آگے بڑھے اور ان کے جانور ہانکے اور ان کو سیراب کیا اور پھر ان کی جانب ہانک دیے۔ وہ واپس گئیں اور اپنے والد بزرگوار سے کہا کہ ایک سال نوجوان جس کی آنکھوں میں شرم و حیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی۔ تو ان کے والد گرامی نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا، فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک خاتون حیا میں سمٹی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس نے کہا کہ ہمارے والد گرامی آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ جو مہربانی کی ہے اس کا وہ اجر دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے، اور جب گئے تو یہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، اور یہ صاحبزادیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھیں۔ تو اس خاتون کا شرم و حیا کے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا اور چل کے اس انداز سے آنا، قرآن نے اس کی حکایت بیان کی ہے۔ تو خدا کو پسند ہے کوئی خاتون حیا کے ماحول میں آئے تو اللہ اس کی آمد کو اور اس کے آنے کو قرآن کا عنوان بنا دیتا ہے اور قرآن کی حکایت بنا دیتا ہے کہ جو خاتون حیا کے جوہر کی مالکہ ہو وہ اللہ کو کتنی اچھی لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حیا کے حوالے سے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ تو جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں وہ پھر حیا کے جوہر سے مزین ہوں گے، مالا مال ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے سب سے بڑے ایماندار تو میرے اور آپ کے آقا مولا ہیں، اور حضور کمواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے۔ باقی حضور کے اصحاب دیکھ لیجئے، ان کا حیا، اور حضور کی ازواج مطہرات کا حیا دیکھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کا جب وصال ہوا اور حضور میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میں جب حضور کی قبر انور پہ جاتی تو معمولی چادر اوڑھ کے چلی جاتی، اس خیال سے کہ میرے شوہر ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو وہ بھی ساتھ دفن ہو گئے، تو میں پھر بھی اسی حالت میں جاتی اور میں سوچتی کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے۔ کہا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ بھی ساتھ مدفون ہوئے۔ تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ اب جب میں جاتی تو میرا جانے کا انداز مختلف تھا۔ فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر۔ کہا اب جب بھی میں جاتی تو خوب اوڑھنی اوڑھ کے اور چادر لے کے جاتی، مجھے عمر سے حیا آتی۔ یہ ام المومنین کا انداز زندگی ہے۔ مخدرات اسلام کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ جو قبر میں دفن ہیں ان سے بھی یہ حیا کریں، جو مومنوں کی ماں بھی لگتی ہیں۔ اور آج یہ دلائل دیے جائیں کہ پردہ تو جناب دل کا ہوتا ہے، چہرے کا پردہ تو نہیں ہے۔ باقی کسی کو اپنی آنکھ میں شرم پیدا کرنی چاہیے۔ عورت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے؟ اب ام المومنین کا عمل یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو خوب سمیٹ کے جاتی حیاء من عمر۔ عمر قبر میں ہیں لیکن ام المومنین فرماتی ہیں مجھے پھر بھی حیا آتی۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ اس کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے اور وہ غیر مرد کو نہ دیکھے۔
تو جب یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور حیا کا یہ سبق دیتا ہے، بڑوں سے حیا کرنے کی تلقین کی گئی، اللہ سے حیا کرنے کی، اس کے رسول سے حیا کرنے کی تلقین کی گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں بعض اوقات ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہوتے تھے اور حضور کے حیا کی وجہ سے ہم ایک عرصہ تک وہ بات نہیں پوچھ پاتے تھے۔ آج دادا کے سامنے بچے جس طرح بات کرتے ہیں اور جس طرح بچوں سے حیا کا جوہر ختم ہو گیا ہے اور اس کو وہ تہذیب نو کا کرشمہ سمجھتے ہیں اور جدید دور کی کرامت سمجھتے ہیں، یہ دور جدید کی کرامت نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے۔ بڑوں کا احترام اور بڑوں کی عزت یہ زندگی کا جمال ہے۔ مصر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کبتی کو تھپڑ مار دیا تھا، قرآن مجید کے دامن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو آپ کی جلالت اور آپ کے زور کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو مصر کے حالات کشیدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا۔ تو وہ شہر مدین کی جانب جا رہے تھے کہ راستے کے اندر ایک کنواں تھا، وہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ دو پردہ دار خواتین ہیں، وہ اپنے جانوروں کو ایک سمت لیے کھڑی ہیں، سمجھ گئے کہ مردوں کے ہجوم میں آنا نہیں چاہ رہی، ان کا حیا مانے ہے۔ تو آگے بڑھے اور ان کے جانور ہانکے اور ان کو سیراب کیا اور پھر ان کی جانب ہانک دیے۔ وہ واپس گئیں اور اپنے والد بزرگوار سے کہا کہ ایک سال نوجوان جس کی آنکھوں میں شرم و حیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ یہ مہربانی کی۔ تو ان کے والد گرامی نے کہا کہ جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا گیا۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک خاتون حیا میں سمٹی ہوئی حاضر ہوئی۔ اس نے کہا کہ ہمارے والد گرامی آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ جو مہربانی کی ہے اس کا وہ اجر دینا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ چلے گئے اور جب گئے تو یہ گھر تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا اور یہ صاحبزادیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھیں۔ تو اس خاتون کا شرم و حیا کے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا اور چل کے اس انداز سے آنا، قرآن نے اس کی حکایت بیان کی ہے۔ تو خدا کو پسند ہے کوئی خاتون حیا کے ماحول میں آئے تو اللہ اس کی آمد کو اور اس کے آنے کو قرآن کا عنوان بنا دیتا ہے اور قرآن کی حکایت بنا دیتا ہے کہ جو خاتون حیا کے جوہر کی مالکہ ہو وہ اللہ کو کتنی اچھی لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حیا کے حوالے سے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ تو جتنے بھی ایماندار لوگ ہیں وہ پھر حیا کے جوہر سے مزین ہوں گے، مالا مال ہوں گے۔ آپ دیکھ لیجئے سب سے بڑے ایماندار تو میرے اور آپ کے آقا مولا ہیں، اور حضور کمواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے۔ باقی حضور کے اصحاب دیکھ لیجئے، ان کا حیا اور حضور کی ازواج مطہرات کا حیا دیکھیے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور کا جب وصال ہوا اور حضور میرے حجرے میں دفن ہوئے تو میں جب حضور کی قبر انور پہ جاتی تو معمولی چادر اوڑھ کے چلی جاتی، اس خیال سے کہ میرے شوہر ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو وہ بھی ساتھ دفن ہو گئے، تو میں پھر بھی اسی حالت میں جاتی اور میں سوچتی کہ ایک میرا شوہر ہے اور دوسرا میرا والد ہے۔ کہا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور وہ بھی ساتھ مدفون ہوئے۔ تو حضرت ام المومنین فرماتی ہیں کہ اب جب میں جاتی تو میرا جانے کا انداز مختلف تھا۔ فواللہ ما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی حیاء من عمر۔ کہا اب جب بھی میں جاتی تو خوب اوڑھنی اوڑھ کے اور چادر لے کے جاتی، مجھے عمر سے حیا آتی۔ یہ ام المومنین کا انداز زندگی ہے۔ مخدرات اسلام کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ جو قبر میں دفن ہیں
ان سے بھی یہ حیا کریں جو مومنوں کی ماں بھی لگتی ہیں۔ اور آج یہ دلائل دیے جائیں کہ پردہ تو جناب دل کا ہوتا ہے، چہرے کا پردہ تو نہیں ہے، باقی کسی کو اپنی آنکھ میں شرم پیدا کرنی چاہیے۔ عورت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھے؟ اب ام المومنین کا عمل یہ ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے آپ کو خوب سمیٹ کے جاتی حیاء من عمرہ، عمر قبر میں ہیں لیکن ام المومنین فرماتی ہیں مجھے پھر بھی حیا آتی۔ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ عورت کے لیے بہترین پردہ یہ ہے کہ اس کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے اور وہ غیر مرد کو نہ دیکھے۔ تو جب یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے اور حیا کا یہ سبق دیتا ہے، بڑوں سے حیا کرنے کی تلقین کی گئی، اللہ سے حیا کرنے کی، اس کے رسول سے حیا کرنے کی تلقین کی گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں بعض اوقات ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہوتے تھے اور حضور کے حیا کی وجہ سے ہم ایک عرصہ تک وہ بات نہیں پوچھ پاتے تھے۔ آج دادا کے سامنے بچے جس طرح بات کرتے ہیں اور جس طرح بچوں سے حیا کا جوہر ختم ہو گیا ہے اور اس کو وہ تہذیب نو کا کرشمہ سمجھتے ہیں اور جدید دور کی کرامت سمجھتے ہیں، یہ دور جدید کی کرامت نہیں ہے، یہ جاہلیت